سوچئے، آج نہیں، کل نہیں، لیکن ایک دن ضرور، جب زمین اپنی ساری کہانیاں اگل دے گی، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ہر انسان صرف ایک ہی سوال میں گھوم رہا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جہنم کی۔ کوئی کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں، بلکہ قرآن کی سچائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ سورہ الفجر 89:23۔ اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ سوچئے، جو چیز لائی جا رہی ہو وہ کتنی بھیانک ہوگی۔ جہنم صرف آگ کا نام نہیں، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ یہ اس زندگی کا نتیجہ ہے جو بغیر خوف کے گزاری گئی۔ اللہ فرماتا ہے، اور جہنم غات ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ۔ سورہ النبا 78:21-22۔ غات، جہاں شکار پھنسایا جاتا ہے۔ جہنم کسی پر ظلم نہیں، بلکہ ہر روح کا اپنا کمایا ہوا انجام ہے۔ انسانی آگ، اس سے زیادہ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، مفہوم، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا صرف ایک حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ سورہ الہمزہ 104:6-7۔ سوچئے، آگ جو صرف جسم کو نہیں، دلوں کو جلائے۔ درد صرف جسم کا نہیں ہوگا، پچھتاوا روح کو چیر رہا ہوگا۔ جہنم کا ایک دروازہ نہیں، اللہ فرماتا ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سورہ الحجر 15:44۔ ہر دروازہ، ہر قسم کے گنہگار کے لیے، کسی کے لیے جھوٹ، کسی کے لیے ظلم، کسی کے لیے نماز سے دوری، کسی کے لیے تکبر۔ سوچئے، کون سا دروازہ آپ کے نام کا ہو سکتا ہے؟ بھوک ہوگی، لیکن راحت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ان کے لیے زقوم کا درخت ہوگا۔ سورہ الصافات 37:62۔ اور پھر فرمایا، وہ پیٹ میں آگ کی طرح ابلے گا۔ سورہ الدخان 44:46۔ کھانا جو پیٹ کو جلا دے، پیاس جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے، جب بھی ان کی کھال جل کر پک جائے گی، ہم انہیں نئی کھال پہنا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ سورہ النساء 4:56۔ سوچئے، موت نہیں آئے گی، بے ہوشی نہیں ہوگی، صرف عذاب، اور یاد کہ یہ ختم نہیں ہونا۔ اس دن لوگ کہیں گے، کاش ہم مٹی ہوتے۔ سورہ النبا 78:40۔ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش ہم نے توبہ کی ہوتی۔ لیکن اس دن کاش کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف ابتدا ہے۔ ابھی تو فرشتے عذاب کا ذکر آنا باقی ہے، زنجیریں اور طوق کا بیان باقی ہے، چیخ و پکار کا منظر باقی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ کوئی ظلم نہیں بلکہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران 3182۔ اور جو اس سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ جہنم میں کوئی رحم دل چہرہ نہیں ہوگا، کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی نرمی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اس پر سخت اور سخت گر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سورہ التحریم 66:6۔ یہ فرشتے رحمت کے لیے نہیں، یہ انصاف کے لیے ہیں۔ جہنم کا نگران، فرشتے مالک۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ پکاریں گے، اے مالک، تمہارا رب ہمیں ختم ہی کر دے۔ وہ کہے گا، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ سورہ الزخرف 43:77۔ سوچئے، موت کی بھیک مانگی جا رہی ہے اور جواب مل رہا ہے، یہیں رہنا ہے۔ جہنم صرف آگ نہیں، وہاں زنجیریں بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یقیناً کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سورہ الانسان 76:4۔ اور پھر انہیں زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ سورہ غافر 40:71۔ گھسیٹنا، عزت کا بالکل ختم ہو جانا۔ اس دن چہرے پہچان میں نہیں رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، اس دن چہرے الٹ دیے جائیں گے آگ میں۔ سورہ الاحزاب 33:66۔ چہرہ جو دنیا میں فخر تھا، آج وہی ذلت بن چکا ہوگا۔ جہنم صرف جلنا نہیں، وہاں چیخیں ہوں گی۔ وہ اس میں چیختے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمیں نکال لے۔ سورہ فاطر 35:37۔ جواب ملے گا،
کیا تمہارے پاس ہدایت نہیں آئی تھی؟ اللہ فرماتا ہے جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کی بھیانک آواز اور بھڑک سنیں گے۔ سورہ الفرقان 25-12۔ جہنم دیکھ کر ہی نہیں، آواز سے ہی روح کانپ اٹھے گی۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوں گے۔ سورہ الانفال 8-50۔ چہرہ، پیٹھ، ہر طرف سے درد۔ جب کوئی بھاگنا چاہے گا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ سورہ السجدہ 32-20۔ یہاں کوئی راستہ نہیں، کوئی ایگزٹ نہیں۔ یہ عذاب صرف جسم کا نہیں، ذہن بھی جل رہا ہوگا، اور پھر کہا جائے گا اب عذاب چکھتے رہو۔ سورہ السجدہ 32-14۔ یاد رکھیے جہنم ایک جیسا عذاب نہیں، اللہ رب العزت انصاف کرتا ہے۔ ہر گناہ کا بوجھ، ہر نافرمانی کا نتیجہ، اللہ فرماتا ہے ہر شخص کے لیے اس کے اعمال کے درجات ہیں۔ سورہ الانعام 132۔ یعنی گناہ مختلف ہیں اور عذاب بھی مختلف۔ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کا دروازہ ہے۔ سورہ الزمر 39-60۔ اور پھر کیا جہنم غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ سورہ الزمر 39-72۔ جو دنیا میں سر اونچا کر چلا، آج اس کا سر ذلت سے جھکا دیا جائے گا۔ جھوٹ چھوٹا لگے لیکن اللہ کے ہاں بہت بھاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ صرف جھوٹ بولنے والے ہی ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ سورہ النحل 16-105۔ جھوٹ سے حق چھپایا گیا اور حق چھپانے والوں کا ٹھکانہ آگ۔ نماز، جو مومن اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے سکر میں ڈالا؟ سورہ المدثر 74-42۔ وہ جواب دیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ سورہ المدثر 74-43۔ سوچئے نماز چھوڑنا صرف سستی نہیں بلکہ آخرت کا نقصان۔ جو مال جمع کرتا رہا اور اللہ کا حق ادا نہ کیا، اللہ فرماتا ہے ان کا سونا اور چاندی آگ میں تپائی جائے گی اور اس سے ان کے ماتھے، پہلو اور پیٹھ داغے جائیں گے۔ سورہ التوبہ 9-35۔ وہی مال جس پر فخر تھا آج وہی عذاب بن گیا۔ ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ فرماتا ہے ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم 14-22۔ مظلوم کی آہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جو عبادت صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، اللہ فرماتا ہے پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو ریا کرتے ہیں۔ سورہ الماعون 107-4-6۔ وہ سجدہ جو اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ قربانی جو صرف لوگوں کے لیے تھی، اللہ کے ہاں قائم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوں گے۔ سورہ الانعام 6-31۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اکیلا۔ یہ صرف چند گناہ تھے اور ان کے انجام ابھی باقی ہیں۔ منافقین کا سب سے نچلا درجہ، جہنم کا سب سے گہرا حصہ، وہ لوگ جو امید کھو چکے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سورہ النساء 4-145۔ منافق جو زبان سے مومن تھا مگر دل سے نہیں، جو دنیا میں دو چہرے رکھتا رہا، مسجد میں کچھ اور، تنہائی میں کچھ اور۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سورہ النساء 4-145۔ سوچئے کافر اوپر لیکن منافق نیچے، کیوں؟ کیونکہ اس نے سچ کو پہچان کر بھی دھوکہ دیا۔ جہنم کے درجے ہیں اور سب سے نچلا درجہ، وہاں آگ زیادہ تیز ہوگی، اندھیرا زیادہ گہرا ہوگا اور عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وہاں نہ تو وہ مریں گے نہ ہی زندہ رہیں گے۔ سورہ الاعلیٰ 87-13۔ نہ موت نہ زندگی، صرف بیچ کا عذاب۔ سب سے زیادہ تکلیف کس چیز کی ہوگی؟ امید کے ختم ہو جانے کی۔ اللہ فرماتا ہے اور انہیں کہا جائے گا آج تم پر کوئی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ سورہ الزخرف 43-75۔ آج نہیں، کل نہیں، کبھی نہیں۔ اس وقت لوگ اللہ کو پکاریں گے لیکن اللہ فرماتا ہے آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم نے اس دن کو بھولا تھا۔ سورہ السجدہ 32-14۔ دنیا میں اللہ کو بھولنا، آخرت میں اللہ کی طرف سے چھوڑ دیا جانا، اس سے زیادہ دردناک کیا ہوگا؟
अब कोई झूठ नहीं चलेगा। अल्लाह फरमाता है, वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमने अपना जुर्म मान लिया। सूरे अल मुल्क 67-11। मगर मान लेना अब काफी नहीं, वक्त खत्म हो चुका। जहन्नुम सिर्फ आग नहीं, वहां अंधेरा भी है। हम उन्हें अंधेरों में छोड़ देंगे। सूरे अल बकरा 2:17। मफहूम, आग जल रही है मगर रोशनी नहीं, चीख सुनाई दे रही है मगर मदद नहीं। अल्लाह फरमाता है, ये अजाब इसलिए है कि तुम दुनिया की जिंदगी पर इतराते थे। सूरह गाफिर 40-75। जो हंसी, जो गफलतपन, जो लापरवाही, आज वो सब हिसाब बन चुकी। ये जहन्नुम का सबसे गहरा मंजर था, जहां कोई दुआ कबूल नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई रास्ता नहीं। मगर अभी एक सवाल बाकी है, क्या कोई जहन्नुम से निकल सकता है? अल्लाह फरमाता है, फिर अल्लाह जिसे चाहेगा रहमत से निकाल लेगा। सूरह मरियम 19-72। मफहूम, अब एक सवाल जो हर दिल के अंदर छुपा होता है, क्या जहन्नुम हमेशा है? क्या वहां से कोई निकल भी सकता है? जवाब कुरान देता है। अल्लाह फरमाता है, यकीनन जो काफिर हैं उनके लिए जहन्नुम की आग है, न उनसे मौत का फैसला होगा और न ही उनसे अजाब हल्का किया जाएगा। सूरह फातिर 35-36। यानी कुफ्र पर मरने वालों के लिए जहन्नुम दायमी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता, इसके सिवा जिसे चाहे माफ कर देता है। सूरह अन-निसा 4:148। यानी जो अल्लाह पर ईमान लाया लेकिन गुनाहगार रहा, उसके लिए रहमत का दरवाजा बंद नहीं। अल्लाह फरमाता है, फिर हम मुत्तकियों को बचा लेंगे और जालिमों को उसी में घुटनों के बल छोड़ देंगे। सूरह मरियम 19-72। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा उसे जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा। सोचिए, जर्रा बराबर ईमान। उस दिन कोई सिफारिश नहीं चलेगी मगर जिसे अल्लाह इजाजत दे। अल्लाह फरमाता है, कौन है जो उसके पास सिफारिश करे मगर उसकी इजाजत से। सूरह अल बकरा 255। और रसूल की शफात सिर्फ अल्लाह के हुक्म से उन लोगों के लिए जो ईमान पर मरे। आज अभी इसी लम्हे तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरह अज़-ज़ुमर 39-53। चाहे गुनाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उनसे बड़ी है। अल्लाह फरमाता है, जो अपने रब से खौफ रखे और नफ्स को रोके तो जन्नत ही उसका ठिकाना है। सूरह अन-नाज़ियात 39, 40, 41। नमाज, सच्चाई, तौबा, जुल्म से बचना और अल्लाह से डरना, यही नजात का रास्ता है। मौत अचानक आती है, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, और जब फरिश्ते आ जाते हैं फिर तौबा का वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, जब मौत आ जाती है तो कहता है, ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दे, मगर नहीं। सूरह अल मोमिनून 33, 99, 100। जहन्नुम एक हकीकत है मगर उससे बचना भी एक हकीकत है। अल्लाह ने डर इसलिए नहीं दिखाया कि हमें तोड़ दे, बल्कि इसलिए कि हमें वापस बुला ले। और जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब है। सूरह आले इमरान 3:185। अगर आज दिल लर्जा, अगर आज आंख नम हुई तो समझ लें ये अल्लाह की रहमत की निशानी है। अभी वक्त है, अभी सांस है, अभी सजदा मुमकिन है। ऐ अल्लाह हमें जहन्नुम से बचा ले। आमीन।